بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا؟ شہادت سے پہلے آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ جودہ بنت اشس کون تھی؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کیوں برسائے گئے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی انتہائی دردناک داستان سنائیں گے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل سنت ان کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا نواسا مجھے دکھاؤ۔ پھر پوچھا کہ کیا نام رکھا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے والد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے امام حسن علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، لیکن 6 یا 7 ماہ کے بعد آپ نے حکومت حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے سپرد کر دی اور حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور وہ دولت بنی امیہ کے بانی قرار پائے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان سن 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی اور یوں آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ اطراف میں اعمال مقرر کیے، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی تھی۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگرچہ اس صلح کی کچھ شرائط ایسی تھیں جن پر عمل نہیں کیا گیا۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن ابن علی کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا، اسی لیے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ روایات کے مطابق کسی شخص نے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یہ آیت قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے یہ بات جب ہر ایک کو پتہ چلی تو وہ خوش ہوا،
لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو امام کی عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبیدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا، اے میرے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا، اے حسین کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک۔ جس پر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کا اور میرا فیصلہ بروز محشر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز اور سب سے سخت ہے۔ روایات کے مطابق وہ زہر اتنا سخت تھا کہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے مگر پھر بھی قاتل کا نام نہ بتایا۔ ناظرین، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی اور جس کا نام جودہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسن ابن علی کو زہر دے دے گی تو وہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے جودہ بنت اشعث کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 1,00,000 درم بھی اس کو بھیجے۔ جودہ بنت اشعث نے قبول کر لیا کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کر دے گی، اگرچہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اس کی شادی یزید سے نہیں کی۔ اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں ان روایات کو مسترد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت روایات ہیں۔ حضرت امام حسن ابن علی نے کسی بھی شخص کا نام نہیں لیا کہ ان کو کس نے زہر دیا، مگر اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف ان کا گمان تھا وہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل تشیع اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کی اکثر کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ شام میں جب معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے دربار میں ایک شخص نے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کوئی غم کی خبر نہیں، اس لیے انہوں نے اس شخص کو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے منع کیا۔ مگر ادھر امام حسن ابن علی علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، جگر کٹ کٹ کر گر رہا ہے، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا